کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ کافی مومنین اکرام تشریف فرما ہے اور خوشی کا موقع ہے، چہروں پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہوئے باجماعت بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد۔ سارے غدیری بیٹھے ہو، سارے ولایتی بیٹھے ہوئے ہو، دعاؤں کی قبولیت کے لیے تھوڑا تھوڑا سا قریب آتے ہوئے مل کر باجماعت بآواز بلند صلوات صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المؤید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین بشمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من كنت مولاہ فہذا علی مولا۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت کی مبارکباد کو وصول کرتے ہوئے مل کر باجماعت بآواز بلند صلوات۔ کافی حضرات تشریف فرما ہے، لیکن درود کی آواز آہستہ ہے۔ ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہوئے، جن کا رزق کھاتے ہو اس کو حلال کرتے ہوئے مل کر باجماعت بآواز بلند صلوات۔ ابھی بھی سب نے درود پڑھا ہے، ذرا آواز بھی اور بلند ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کم ہے، ذرا بلند ترین صلوات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات سامعین محترم، محبان محمد و آل محمد علیہ السلام، شیعان حیدر کرار علیہ السلام،
سب سے پہلے دعا گو ہو رحمان اور رحیم اللہ، جشن غدیر کی اس خوشی میں آپ سب کا جمع ہونا اور بانیان کی یہ محنت اور کاوش اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں لمحہ لمحہ عبادت میں شمار فرمائے۔ مالک کائنات ہمیں ایسا بنائے جیسے آل محمد ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے صدقے میں مالک دو جہاں سید صابر حسین کاظمی آل اللہ مقامہ، سید واصف حسین کاظمی آل اللہ مقامہ، اس ذکر کے صدقے میں مالک ان کے درجات میں بلندی اور وسعت عطا فرمائے۔ مالک کائنات میرے برادر اکبر، میرا بڑا بھائی، میرا بہت خوبصورت میرا عزیز بھائی سید عاطف کاظمی، سید عطا کاظمی، سید موجز کاظمی، مالک ان بھائیوں کے جوڑ کو سلامت فرمائے۔ مالک کائنات سید طاہر حسین کاظمی اور ان کے خانوادے کی یہ محنت، یہ کاوش، سارے آمین کہنا، اسے مالک اپنی دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ زینت فرش ازا پیر طریقت تشریف فرما ہے، مالک کائنات ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ ہمارے امامیہ مشن کے جو جوان ہیں اور بالخصوص جو ہمارے خیبر پختونخوا سے جتنے بھی ہمارے جوان بھائی، بچے، بزرگ اور بالخصوص سال نبی، مالک ان سب ماتمیوں کو، جوانوں کو علی کی ولایت کے صدقے میں اپنے حفظ و امان میں فرمائے۔ مالک کائنات اس بارگاہ کی روحانیت میں وسعت عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہو، آج غدیر خون کا میدان سمجھ کر علی کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اتنی بلند ترین صلوات پڑھو کہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہے اجازت بات کا آغاز کیا جائے؟ آپ سب کی طرف سے بھی اجازت ہے بات کا آغاز؟ ذکر ہو مولا علی کا، شاباش شاباش، جیسے آپ کی مرضی، مشکل نہیں ہے۔ ذکر ہو مولا علی کا اور خطیب تمہید باندھے، یہ کوئی زیب نہیں دیتا۔ سارے ولایتی بیٹھے ہوئے ہو، دیسی تو کوئی ہے نہیں۔ ولایت کا اقرار کرنے والا ولایتی ہوتا ہے نا، بولو نا جوانا۔ لہذا سارے ہم غدیری بیٹھے ہوئے ہیں، سارے حیدری بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں عزت یہاں پہ گلے لگا لیتا ہوں، عزت مولا علی کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، اور اسی سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جشن غدیر کس انداز میں پڑھنا ہے اور آپ نے کس انداز میں سننا ہے۔ آج علی کی ولایت ہم تک اللہ کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے پہنچی۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، علی کی ولایت کے بغیر نماز نہیں ٹکرے ہیں۔ سوچو گے تو سوچو میں رہ جاؤ گے، بولو گے تو جشن کی روحانیت میں وسعت ہو۔ شاباش۔ علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر روزے نہیں فاقے ہیں۔ شاباش شاباش، یہی حق بنتا تھا، بہت شکریہ۔ چلے اگلا جملہ ہے تو ذرا مشکل، لیکن مشکل کشا کے ماننے والے میرے سامنے بیٹھو۔ شادی آج ہاتھ بننے ہی نہیں نا جی، آج ہاتھ کھول لیں۔ آج نبی نے علی دا ہاتھ بلند کر کے اعلان کیتا ہوا، لہذا جملہ سننا، علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر
حج نہیں شرعی آوارہ گردی ہے. کوئی آدھی رات کو آپ کے مکان کے گرد چکر لگانا شروع کر دے اور اس کی مالک مکان سے واقفیت نہ ہو. شاباش شاباش شاباش. ذرا تھوڑا سا آپ واہ واہ کرو گے نا. آج میرے لیے نہیں واہ واہ آپ نے کرنی. جس علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو اس محبت کے اظہار میں آپ نے واہ واہ کرنی ہے. اس کا لطف آپ کو محشر والے دن آئے گا جب آپ جا رہے ہوں گے اور فرشتے دیکھ کے کہیں گے واہ واہ علی کا ماننے والا جا رہا ہے. شاباش شاباش. کوئی آدھی رات کو بسم اللہ یار کوئی آدھی رات کو آپ کے مکان کے گرد چکر لگانا شروع کر دے اور مالک مکان سے واقفیت نہ ہو تو پولیس اسے سرکاری مہمان بنا کے لے جائے گی. جب تجھے پتا ہی نہیں ہے کہ کعبے میں آنے والا کون ہے تو پھر وہ طواف نہیں ہے, وہ تیرے نصیب کے چکر ہے. شاباش شاباش. سلامت رہو, تیری زندگی ہو. کون علی بادشاہ کس علی کی محبت میں سارے یہاں پہ جمع ہوئے ہو؟ مومنین اکرام, ابھی مجھ سے پہلے میرا بھائی اور وہ چھوٹا بچہ بھی یہ پڑھ رہا تھا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی جلسہ ہو اس کا کوئی بانی ہوتا ہے, پھر اس کا کوئی خطیب پڑھنے والا ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو ایک موضوع دیا جاتا ہے. آج غدیر خم کے جشن میں بیٹھے ہو, اس کے بانی کا نام لا الہ الا اللہ ہے, اس کے خطیب کا نام محمد رسول اللہ ہے اور اس کے موضوع کا نام علی ولی اللہ ہے. چچا بولنا ذرا. شاباش. ذرا آپ نے ساتھ ساتھ چلتے آنا ہے. مومنین اکرام, نبیوں کے سلطان کو زندگی میں پہلا اور آخری حج تفیل صاحب, نبیوں کے سلطان کا قاسم بھائی, محمد مصطفیٰ کا زندگی کا پہلا اور آخری حج میدان غدیر میں پہنچے. اس جگہ پہ پہنچنا تھا, یہ جو جگہ میدان غدیر خم جسے کہا جاتا ہے, یہ تھا ایک بائی پاس. یعنی یہاں سے جتنے بھی حاجی تھے نا, جو 1.25 لاکھ تھے, 1.25 لاکھ حاجیوں نے اپنی اپنی منزل کی طرف جانا تھا. جو یمن سے آیا تھا وہ بھی یہیں سے گزرے گا, جو مکے سے آیا تھا اس نے اسی طرف جانا ہے, جو مدینے سے وہ بھی یعنی ایک چوک تھا, ایک چراہا تھا, ایک جگہ تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ واقعہ ایک ایسا ہے تو ایک واقعہ, لیکن اس واقعے کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا. شاباش شاباش شاباش. یہ تھوڑی سی تمہید, حالانکہ علی کی ولایت پہ کوئی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں بڑے پیار و محبت سے یہ کہہ رہا ہوں. جیسے ہی طاہر شاہی اس غدیر خم کے میدان میں محمد مصطفیٰ پہنچے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے رسول سے بات کی, اور بات کر کے پہلا جملہ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول, اے رسول. آیت ہو تو چپ, آیت ہو تو بول پڑنا, روایت ہو تو چپ رہنا. اے رسول, آج اللہ نے محمد کو اس کے سرکاری منصب سے پکارا. شاباش. یا سامنے آ تیری زندگی ہو, تو سائڈ پہ بیٹھ کے واہ واہ کر رہے, یہ واہ واہ سارے انشاءاللہ بھی کریں گے مولا کے صدقے. آج رسول کو شادی ان کے منصب سے پکارا.
جو رسول کا عہدہ تھا نا، سرکاری عہدہ، آج اللہ اس سے مخاطب کر رہا ہے. حالانکہ اللہ تو قرآن میں اپنے نبی کے ناز و نخرے سے قرآن کی آیتیں نازل کر رہا ہے. یاسین اے سید و سردار، طٰہٰ اے طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. نبی جن گلیوں سے گزرے، اللہ ان گلیوں کی قسمیں قرآن میں اٹھائے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں ان گلیوں کی قسم نہیں کھاتا، لیکن کھا رہا ہوں. کیوں؟ اس میں تو جو چل رہا ہے. صحابہ 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 بسم اللہ، دعا چاہیے اس جملے پہ. یعنی جن گلیوں میں نبی چلے، اللہ اس گلیوں کی قسمیں کھا رہا ہے. نبی سردی سے بچنے کی خاطر کمبل اوڑھ لے، اللہ اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے. نبی گرمی سے بچنے کی خاطر چادر اوڑھ لے، اللہ اس کی قسمیں اٹھا رہا. یا ایھا المزمل، یا ایھا توجہ ہے نا، جو اس کے اتنے ناز و نخرے دیکھے کہ اگر وہ کینکریاں پھینکے تو اللہ کہتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب یہ کینکریاں تو نہیں پھینک رہا، یہ تو میں پھینک رہا ہوں. کس طرح بڑا مزہ. آپ یہ تو درمیان میں، آپ ذرا صرف ابھی یوں دیکھ رہے ہو. دیکھ کے جشن نہیں سنا جاتا، واہ واہ علی کی ولایت کے صدقے میں بول کے جشن سنا جاتا ہے. اور مومنین کرام، چلو میں ایک جملہ کہنے لگا. جیسے ہی نبی کینکریاں پھینکے، اللہ کہہ رہا تو نہیں پھینک رہا، میں پھینک رہا ہوں. رسول بولے، اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ تو نہیں بول رہا، یہ تو میں بول رہا ہوں. شاباش زندگی ہو، سلامت رہو، آباد و شاد رہو. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں، الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں، بلکہ پوری کائنات جس کے صدقے میں خلق کی، آج میدان خم غدیر میں اللہ اس نبی کو اس کے منصب سے پکار رہا ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اس بات کو پہنچا دے جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کی ہے. بلغ ما، بلغ کہتے ہیں پہنچانے کو، مبلغ کہتے ہیں پہنچانے والے کو، ابلاغ کہتے ہیں پہنچانے کے ذریعے کو. اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے ممبروں پہ تبلیغ نہیں کرتے، میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ طاہر قاسمی کے اس توسل سے المشدی بارگاہ کے اندر پورے قرآن میں پوری ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے نماز کو تبلیغ نہیں کہا، اللہ نے روزے کو تبلیغ نہیں کہا، اللہ نے حج کو تبلیغ نہیں کہا، اللہ نے زکوٰۃ کو تبلیغ نہیں کہا. لیکن جب غدیر خم پہ علی کی ولایت کے اعلان کرنے کو کہا، تب اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا رسول آج علی کی ولایت کی تبلیغ کرو. شاباش شاباش شاباش. اونچی آواز سے جواب دو، سارے بولو. جیو، شاباش شاباش. ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ کلیجے کی دا. بچہ کھڑا ہو، میرا بیٹا کھڑا ہو. اس بچے پہ نماز واجب ہے؟ بولو.
نہیں بیٹا ابھی تیرے تے بھی نہیں واجب چڑھا تو ہاں یعنی بچے پہ اس پہ نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب کب ہوگا؟ جب یہ بالغ ہو جائے گا۔ پتہ چلا شریعت بالغ ہونے پہ واجب ہوتی ہے، علی کی ولایت ماں کی گود سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اب سارے تھک تو نہیں گئے مومنین اکرام؟ عاطف کاظمی بھائی تھکے تو نہیں ہو؟ مومنین اکرام چونکہ وہ کہہ رہے تھے میں تو لائیو سن رہا، لہذا المشری بارگاہ والو، امام رضا کے چاہنے والو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس پیغام کو پہنچا دے جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ تو پھر بڑے پیار و محبت کے ساتھ آصف رضا اسلام آباد کی سرزمین پہ پیرزادے کی موجودگی میں بڑے پیار و محبت سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہے کہ یاد رکھنا قرآن کی تبلیغی جماعت وہی ہے جو علی علی کرتی ہے۔ اس طرح والے بھی بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری۔ توجہ ہے مومنین اکرام؟ قرآن نے تبلیغی جماعت کسے کہا؟ علی علی کر۔ فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے آج یہ کام نہ کیا تو نے رسالت کا جتنا خاموشی سے سنو گے میں اتنے آرام سے کہوں گا، اگر آج تم نے علی نہ دیا تو کچھ نہ دیا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ ساتھی اجازت دو تو ایک اور جملہ کہہ دوں۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اگر آج علی نہ پہنچایا تو تو نے فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اب آپ بھی سن لو، اگر علی نہ سنا تو کچھ بھی نہیں سنا۔ شاباش شاباش تیری زندگی ہو۔ توجہ ہے مومنین اکرام؟ خطیب ذاکر بھی سن لے، اگر علی نہ پڑھا تو کچھ بھی نہ۔ آپ بھی سن لو، اگر علی نہ سنا۔ یہ اتنی بڑی بات اللہ نے کیوں کہہ دی کہ اگر تو نے علی نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس نے 1,24,000 نبیوں کا ایک محل بنایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک نبیوں کو مثال دینے لگوں علی اتنا ضروری کیوں ہے۔ اس کا ایک محل بنایا، اس محل میں کوئی چور آ سکتا تھا، اس نے دروازے پہ علی ولی اللہ سجا دیا۔ شاباش شاباش، ہاتھ اٹھا کے بولنا، ہاتھ اٹھا کے ایسے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولنا۔ مومنین اکرام، اس نے دروازے پہ علی ولی اللہ سجا دیا۔ اب یاد رکھنا، بتاؤں لوگوں کو علی سے بغض کیوں ہے؟ کیونکہ یہ محل نبیوں کا جو محل ہے اس میں آنے جانے والے کو چیک کرتا ہے کہ حلالی کون ہے اور حرام۔ توجہ ہے میرے سے؟ اچھا سکینر لگا دیا۔ شاباش۔ آلہ ہے کون کون اور علی ہے کون کون؟ شاباش۔ حیدر کی دل کا دیکھ سواری ہے کون کون؟ شاباش۔ نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا۔ شاباش۔ نعرہ لگا کے دیکھ حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون۔ جو پختون بھائی بیٹھے ہوئے ہو، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کے نعرہ لگانے سے
سے عشق ہے آصف رضا کو. میں کوہاٹ میں جاؤں میرا جی چاہتا ہے بار بار صرف یا علی علی کر دے رہا, میں انہوں نے بیخ رہا ہوں. ذرا ایک مرتبہ پھر غدیری نعرہ حیدری. کیا کہنے توجہ ہے. کہتے ہیں یہ جو علی ولی اللہ کا اللہ نے دروازہ لگایا, یہ دروازہ نہیں, یہ سکینر لگا دیا, چیک کرتا سارے نو ویکھ لندا ہے. ٹھیک ہے کہ حلالی خون کیڑا دے, توجہ بولو نا. کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے. آپ سکینر کی جو بات کر رہے تھے, کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے, فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. بولو جان بول, تیری زندگی ہو, مولا تجھے سلامت رکھے. فما بلغت رسالت ہو, تو نے رسالت کا یہ میدان خم میں مومنین اکرام, یہاں کے مومنین بارگاہ سے نکل پڑے, چل پڑے. طاہر شاہ جی کہنا او مومنوں ذرا ٹھہرو. تو یہ مومن اتنی جلدی نہیں رکتے, تو نبی کے پاس جو تھے وہ تو 3 میل سے پہلے رکتے ہی نہیں تھے. جیسے ہی اس منزل پہ رکے, اس کے حکم کے مطابق بلال کو بلایا. تھکے تو نہیں ہو, پریشان تو نہیں ہوئے. شاباش شاباش شاباش. بلال کو بلایا. شاباش. ان سب کو روکو, جو جہاں جہاں جا رہا ہے ان کو روکو. یا نبی اللہ, 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے, 1,25,000, اتنے بڑے مجمع کو میں کیسے روکوں. کہا آذان دو, اور آذان میں اس جملے کو کہو. میں جملہ کہوں گا, جملہ نبی کا ہے, اور مجھے بدلے میں نبی کے صدقے میں دعا بھی چاہیے اور داد بھی چاہیے. اتنے بڑے مجمع کو روکنے کا نبی نے وظیفہ عمل کیا دیا. کہا آذان میں کہو حی علی خیر العمل. شکریہ صاحب, شکریہ جو اس طرح جوان بیٹھے ہو صاحب. حی علی, میں بار بار یہی کہوں گا جب تک سارے نہیں بولو گے. حی علی خیر. جو دل میں علی کی ولایت رکھتا ہے اور علی کا اقرار کرتا ہے, کبھی بھی اپنے آپ کو بے عمل نہ سمجھنا, کیونکہ اس کے پاس خیر العمل ہے. توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے. نماز عمل ہے, علی کی ولایت خیر العمل. روزہ عمل ہے, علی کی ولایت. بتاؤں علی کی ولایت کیا ہے؟ علی کی ولایت وہ خیر العمل ہے جس کے بغیر عمل کی خیر نہیں. ہائے 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 ہائے. جو ہے مومنین اکرام, جیسے ہی سارے رک گئے, نبی اللہ نے کہا خیر العمل. نماز پڑھ چکے, روزہ رکھ چکے, حج کر چکے, 3 شیطانوں کو پتھر مار چکے, اور آج پھر اس میدان میں اینڈ کڑکتی دھوپ میں رو کے کہہ رہے خیر العمل. اسی دعا کیجیے گا اس میں خیر العمل.
ٹنڈا سارے نے کتنی ہوئی سن, بال برابر بھی فرق نہیں تھا کسی میں. یار جی تو بال ہے ہی کوئی نہیں تو بال برابر فرق کیوں ہونا؟ بال بھی نہیں تھے سر پہ, سارے کھڑے ہو. نبیوں کے سلطان نے کہا منبر بناؤ. تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا کہا؟ منبر بناؤ. کیا کہا؟ کس نے کہا؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے. کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پہ منبر وہ کیسے بنائے؟ عطا بھائی عطا ہو رہی ہے اور میں جملہ کہنے لگا, منبر بنائے کیسے؟ ہمیں تو منبر بنانا نہیں آتا. نبیوں کے سلطان نے کہا یہ جو تم نے پلان رکھے ہو نا اونٹ کی کوہانوں کے اوپر پلان, ان کو اتارو اور اس کا منبر بناؤ. اکثر منبر پہ پڑھتے ہیں جس جس کے جانے کا ڈر تھا اس کا پلان اتار لیا. یہ میری گھڑی ہے, یہ میں اس بھائی کو دوں اپنے, مجھ سے پہلے جو پڑھ رہے تھے, مولا زبان میں تاثیر ہے تو میں ساری مجلس وال زیادہ تر دھیان نہ وال رکھا گا. کڑی پھڑائی ہوئی ہے کہ توڑتے نہ, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. جس جس کے جانے کا ڈر تھا ادا پلان اتار دے. محمد مصطفیٰ یوں پلانوں کے منبر پہ آ. غدیر پڑھ نہیں رہا, غدیر سنا نہیں رہا. بہت شکریہ. غدیر دکھانے لگوں گی سب. پلانوں کا منبر آپ کے اور میرے نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں پلانوں کے منبر پہ آ. رسول خدا نے فرمایا ان درختوں کو کاٹ دو. شکریہ شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ان درختوں کو کاٹ دو. قبلہ حضرت حسن زیدی آل اللہ مقامہ وہ یہاں پہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے. پختون والوں ذرا آپ نے اس جملے کو بڑے غور سے سننا اور لطف بھی لینا ہے. قبلہ حضرت حسن زیدی آل اللہ مقامہ بزرگ عالم دین کہا کرتے تھے نبی نے اس لیے کہا اس درختوں کو کاٹ دو کیونکہ درخت کے نیچے ہوتا ہے سایہ اور حاجی ہوتے ہیں تھکے ہوئے. نبی نے یہ کہا کہیں سائے کے نیچے میرا کوئی ہمسایہ نہ سو جائے. مولا تجھے سلامت رکھے. اس سائے کے نیچے تو جو نہیں کوئی ستا آیا جی کوئی ہمسایہ. نبی نے دوسرا حکم دیا سروں سے رومال اتار دو. کل کو کوئی یہ نہ کہے میرے سر پہ رومال تھا, علی کی ولایت کا اعلان میں کپڑے کی وجہ سے نہیں سن سکا. ایک کان میں اگے کپڑا آ گیا, کہا اس رومال کو بھی. طاہر شاہ جی تیسرا حکم دیا پاؤں سے جوتے اتار دو. پاؤں سے کیوں؟ ریت تھی گرم, حاجی اس گرم ریت پہ کھڑے ہوں گے اور اعلان بڑے غور سے سنیں گے. یہ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا, میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں.
یہاں پہ بھی قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے نیچے سے پاؤں جل رہے تھے, اوپر سے دل جل رہے تھے. شاباش تیری زندگی ہو. مولا تجھے سلامت. سادات و عزام, بسم اللہ. مومنین اکرام, نعرہ تکبیر, اللہ نہیں. اگر یہ اتنی دور سے جشن کی تقریب میں شامل ہوئے ہیں اور تسی نعرہ اور نہیں ٹھنڈا کر دیتا, یعنی سلو کر دی. اونچا نعرہ حیدری. غدیر پڑھ نہیں رہا, غدیر دکھا رہا. اور سارے غدیری بھائی آگے ہو, مزید ولایتیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. سارے ولایتی ہیں نا جی, پہلے میں جملہ کہا. مومنین اکرام, اب جیسے ہی پلانوں کے منبر پہ نبی نے کہا یہ درخت کاٹ دو, سروں سے کپڑے اتار دو, پاؤں سے جوتے اتار دو, بسم اللہ آتے جائے, بسم اللہ قریب آتے جائے, جہاں جائے بسم اللہ. اب سمیٹنے لگا تھا, ہوں محنت کرنی ہوتا ہے. شادی ان میں گفتگو سمیٹ رہی ہے. چلے میں جملہ دوہرا تھا. میرے بھائی کہہ رہے ہیں آصف رضا یہ جملہ بھی کہو, نیچے سے پاؤں جل رہے تھے, سر اوپر سے ٹنڈا جل دیا پیا تھا. پنجابی جو ہے ہی کہنے مانگا نا فوری طور, سر جل رہے تھے, کسی کا دل جل رہا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی کو بلایا. اگر بعد میں آ کے فرنٹ سیٹ پہ جگہ ملی ہے نا تو انہوں نے بہتا بولنا تھا. دعا کرنا میں اب آپ ماتمیوں جوانوں کو دیکھ کر میں خود ذرا اور جوان ہو کے جملہ کرنا. علی کو بلایا, پلانوں کے منبر پہ علی کو کھڑا کیا, جس کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے. نبی نے اس کے ہاتھ کو بلند کیا, یوں اٹھایا, یوں علی کا ہاتھ, اور کہا کیا میں تم سب کی جانوں کا مالک ہوں؟ تہاڈیاں زندگیاں تے میرا اختیار ہے. سب نے کہا یا نبی اللہ کیوں نہیں. آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے رکھا. آپ نے کہا حج کرو, ہم نے کیا. آپ نے کہا شراب پینا چھوڑ دو, ہم نے بڑے ہوئے مٹکے پھینک دیے. اور مومنین اکرام آپ نے جو کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں, آپ ہی تو ہماری جانوں کے مالک ہیں. محمد مصطفیٰ نے بغیر وحی کے نہ پڑھنے والے رسول نے یوں علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا تو پھر سن لو, جس کی میں جان کا مالک ہوں وہ میرا اعلان سن لے, من کن تو مولا ہو. سب نہیں بول رہے, سب نہیں ابھی بول رہے, انشاءاللہ ابھی سارے بولو گے. جس کا میں مولا, آپ نہ آتے شاید نہ پڑھتا, چھڑ دیتا سی.
لیکن میں جملہ کہہ رہا بہت اچھا پڑھنا بھی ہے یہ پانچ پہلے یہ قصیدہ پڑھیں گے جی بسم اللہ بسم اللہ من کون تو مولا ہو فہذا اس کا ترجمہ منبر سے آپ نے یہ سنا جس جس کا میں مولا اس کا یہ ترجمہ نہیں. شاباش شاباش میں ذرا حوصلہ بسم اللہ. اس نے کہا کون تو کنزن مخفیان. حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے کون تو کنزن مخفیان، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا لفظ آیا؟ کون تو کنزن مخفیان. لفظ کون تو پہ توجہ رہے. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اس طرح والے بولنا، اس طرح والے بولنا. کون تو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی اس نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا کون تو. اب محمد مصطفیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا کون تو نبیان. ہاتھ اٹھا کے بولنا، ہاتھ اٹھا کے تیری زندگی ہو. کون تو نبیان آدم و بین الماء والدین، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس اللہ نے حدیث قدسی میں کہا کون تو کنزن مخفیان، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. محمد مصطفیٰ نے فرمایا کون تو نبیان آدم و بین الماء والدین، میں اس وقت بھی نبی تھا. اب غدیر خم کے ترجمے پہ آنا اور غدیر خم کے اعلان کو سننا. من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا. اب ترجمہ سننا، جب سے میں مولا ہوں تب سے علی مولا. بولو علی مولا. آپ کے اور میرے مرشد علی نے کہا سلونی. آخری جملہ کہنے لگو سلونی. حالانکہ غدیر پہ میں نے مکمل اشرا پڑھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد انہوں نے پڑھنا بھی ہے، اس وجہ سے میں آپ گفتگو سادس میں سلونی. سلونی قبلن تفکے پوچھو کون کہہ رہا ہے؟ جب سے وہ مولا ہے. پوچھو جو علی سے سوال پوچھنا ہے. اس سے پہلے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ، یہ بولنے والا جملہ تھا سلامت رہو مالک تیری نسلوں کو آباد و شاد فرمائے. اس سے پہلے کہ تم، میں نہیں، تم اس دنیا سے. کتنا بڑا مولا علی کا دعویٰ ہے؟ کچھ چھوٹا دعویٰ ہے؟ بولو کتنا بڑا دعویٰ ہے. جو پوچھنا دے علی سے پوچھو. لیکن اس سے بھی بڑا مولا علی کا ایک اور دعویٰ ہے. سلونی سے بھی بڑا. جی دعا کرنا عطا بھائی. سلونی بہت بڑا تھا ہر قاسمی بھائی، بہت بڑا. لیکن اس سے بھی بڑا مولا علی کا ایک اور دعویٰ ہے جو منبر پہ بہت کم پڑھا جاتا ہے. یہ نہیں کہتا نہیں پڑھا جاتا، بہت کم پڑھا جاتا.
وہ دعویٰ علی کا ہی ہے. آپ سنو گے تو آپ کہو گے کہ یہ تو سلونی سے بھی یعنی پوچھو سے بھی بڑا دعویٰ ہے. وہ کیا؟ جب بھی مولا علی کہتے تھے پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے. کوئی سائل کھڑا ہو کے علی سے سوال پوچھتا تھا، علی کا اگلا بڑا دعویٰ وہ سننا. مولا علی اسے جواب دیتے تھے، اور جواب دینے کے بعد جب وہ مطمئن ہو جاتا تھا، کیونکہ حجت خدا کہتے ہی اسے ہے، اس سے کوئی سوال کرے اور جو حجت خدا جواب دے وہ اس پہ مطمئن ہو جائے، وہ اس پہ مطمئن، اگلی حسرت ہی نہ رہے سوال پوچھنے کی. لیکن علی کا اس سے بھی بڑا سلونی سے بھی بڑا دعویٰ سننا. مولا علی تیرا اور میرا بادشاہ علی جب سائل کے سوال کا جواب دیتے تھے تو جواب سن کے وہ جانے لگتا تھا. مولا علی کہتے تھے رکو، ٹھہرو، جو میں نے تجھے جواب دیا ہے پلٹ کر علی سے یہ پوچھو وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. بہت شکریہ جو اس طرح والے بیٹھے ہوئے ہو. مشکل بات پہ پہنچ چکا ہوں، بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں. علی بادشاہ علیہ السلام سائل کے سوال کا جواب دے کے علی ابن ابی طالب خود اسے روکتے تھے اور روک کے کہتے تھے جو میں نے تجھے جواب دیا ہے نا پلٹ کر علی سے پوچھو، علی سے یہ پوچھو یا علی وہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے، وہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے، وہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے. نہیں بولو گے یہی کہوں گا وہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے. سلامت رہو، بادشاہ رہو. جب سائل رک جاتا تھا علی کا یہ دعویٰ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ کا جانشین نبی کی زندگی میں علی نے سلونی نہیں کہا، نبی کے جانے کے بعد کہا پوچھو جو کوئی سوال پوچھنا ہے. ہر کوئی حیران کتنا بڑا دعویٰ کہ جو سوال پوچھنا ہے پوچھو، اور پلٹ کر علی جو جواب دے وہ پوچھو. علی وہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے. زمانہ گزرا، وقت گزرا. ایک دن یوں غریب شام امیر صبح و شام کے سامنے کھڑا تھا. آپ بولو سلامت رہو. غریب شام، ذلیل شام، امیر صبح و شام کے سامنے کھڑا. شکریہ، بہت شکریہ. مولا زبان میں اور تاثیر لگاتے ہیں. یہ بہت بڑا ضرف کی بات ہوتی ہے خود پڑھنے والا کسی پڑھنے والے کو داد دے. یہ بہت بڑی بات ہوتی اور یہ عطا کی بات ہوتی ہے. جو جواب علی نے دیا وہ پلٹ کر پوچھو قرآن میں کہاں لکھا ہے. ذلیل شام، امیر صبح و شام. مولا علی علیہ السلام کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر مولا علی سے کہنے لگا یا علی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. مولا کہتے ہیں پوچھ، کیا پوچھنا ہے. خیبر پختونخوا والو جہاں سے آئے ہو اللہ تیرے خاندان کو، اللہ تیری نسلوں کو آباد و شاد رکھے. غدیر خم ہے، میدان غدیر ہے. علی کی ولایت کا اقرار کرنے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عزت علی کے جواب میں جتنا تیرا حق بنے حیدر مولا کے نعرے لگانے کا اتنے نعرے لگانا. تیرا نعرے لگانا کم ہے، تیرے اور میرے پیر علی کا جواب بڑا ہے. یوں اس نے کہا یا علی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. مولا کہتے پوچھ، کیا پوچھنا ہے. کہنے لگا یا علی آپ کے جو جوان ہیں نا خاندان بنی ہاشم کے جوان، ان جوانوں کی داڑھی ہوتی ہے گھنی بھری ہوئی، لیکن جو ہمارے جوان ہیں نا ہمارے جوانوں کی داڑھی گھنی نہیں ہوتی. کوئی کہیں پہ بولو ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ نیچے نہ رکھنا، یوں ہاتھ اٹھا کے واہ واہ کرو. اللہ تجھے سلامت رکھے. یا علی جو آپ خاندان بنی ہاشم کے جوان ہیں نا آپ کے جوانوں کی داڑھی ہوتی ہے گھنی، لیکن جو ہمارے خاندان کے جوان ہیں نا ان کی داڑھی گھنی نہیں ہوتی.
کوئی بال کہیں پہ، کوئی بال کہیں پہ، کوئی بال کہیں پہ. یا علی میں نے آپ کا ایک اور دعویٰ سنا ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہے علی سے جب بھی سوال پوچھو علی سے پوچھو کہ وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے. یا علی کیا آج آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں آپ کی اور میری داڑھی کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں. ہاتھ اٹھے، نہیں ہاتھ اٹھے، نہیں ہاتھ اٹھے. مالک تجھے سلامت رکھے. یا علی کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں آپ کی اور میری داڑھی کا تذکرہ کہاں ہے؟ شاہ ممکنات، ہاشم کی غیرت، مطلب کے پوتے، زہرا کے شوہر، عین اللہ، اذن اللہ، راس اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ولی اللہ، حجت اللہ، باب اللہ، مشیت اللہ. بولو نا، بولو نا، بولو نا. چپ کر کے نہ بیٹھو. مولا علی نے کہا جا قرآن لے کر آ، اور قرآن لے کر آیا. علی نے کہا اسے کھول اور یہ دیکھ قرآن میں تیری اور میری داڑھی کا ہی تو تذکرہ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والبلد الطیب یخرج نبتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا. علی کہتے ہیں یہ دیکھ قرآن میں تیری اور میری داڑھی کا ہی تو ذکر ہو رہا ہے کہ جو طیب زمینیں ہوتی ہے، طیب پاک زمین ہوتی ہے، اس کا پودا گنا ہوتا ہے، اور جو خبیث زمینیں ہوتی ہے ان کا پودا کہیں کا ہے. نہیں نہیں نہیں، ابھی چھوڑا نہیں، چھوڑا نہیں، ابھی میں نے چھوڑا نہیں. جو طیب پاک زمینیں ہوتی ہے ان کا پودا گنا ہوتا ہے. جو بنجر زمینیں ہوتی ہے، جو ناپاک زمین ہوتی ہے، اس کا پودا کہیں 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 ہوتا ہے. اب جس کسی نے دیکھنا ہو وہ علی سے پیار کرنے والا ہے یا کسی اور کے خاندان سے، وہ اپنے چہرے کو خود ہی دیکھ لے. سلامت رہو، باد و شاد رہو. جو علی کی ولایت کا شکریہ ادا کرتا ہے، جسے یہ پتا ہے کہ دین مکمل علی کی ولایت پہ ہوا، جسے یہ علم ہے دین پہلے کا ناقص تھا، علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو وہ کامل ہو گیا. جس کا یہ یقین ہے کہ علی کی ولایت پہ ہی اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلاما دینا. جو اللہ کے دین سے راضی ہے، جو علی کی ولایت سے راضی ہے، جو ولایت علی اپنی نسلوں میں جاری و ساری رکھنے کی آج وعدہ اللہ سے کر رہا ہے، وہ بوزر مزاج بن کے، کمبر تینت بن کے، پہلوان شریعت بن کے، کلیجے کی طاقت صرف کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے، کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نبی نے بھی ہاتھ اٹھا کے دیا تھا. میرے عاطف قاسمی بھائی جو اس وقت یوکے میں بیٹھے ہیں، اللہ تیری نسلوں کو سلامت رکھے. سارے ہاتھ اٹھا کے پنجتنی نعرہ 5 مرتبہ، غدیری نعرہ، کلندری نعرہ، موالی نعرہ، حیدری نعرہ، علوی نعرہ، زبان کے ساتھ